نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ تیری کی چوکٹ کی مٹی پہ کرتے ہیں سجدے فلک کے ستارے، خورشید کو بھی ضیا بخشتا ہے تمہارا یہ گنبد سنہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تمام جہان تشیع کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جو خداوند عالم کی خوشنودی، پیغمبر اسلام کی خوشنودی بھی حاصل کی تھی، اور خداوند عالم خود امام رضا علیہ السلام سے راضی تھا۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھیں تو پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے ضعیفی تک رضا الہی اور خوشنودی پروردگار میں گزرتی ہے۔ خواہ وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، رضا الہی سے کبھی دستبردار نہیں ہوتے، اور اس انداز سے زندگی بسر کی کہ خداوند عالم ان کے لیے کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ جو چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہی یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کی مرضی میری مرضی اور میری مرضی ان کی مرضی۔ اور خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ یہ اس وقت کہا جب خوشنودی پروردگار حاصل کر لیا۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھیں مصیبتوں سے بھری ہوئی، آغاز امامت سے ہی مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا، اور ایسا دور جو ناقابل تحمل اور ناقابل برداشت رہا۔ ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور ادھر ہارون نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے مدینے کے اوپر حملہ کرو، محمد بن جعفر کو گرفتار کرو، سارے اسباب لوٹ لو۔ محمد بن جعفر کے بہانے مدینے میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کے امام رضا علیہ السلام کے پاس بھی یہ ہارون کا قاصد اور حارم کا سپاہی پہنچا، اور جا کے امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہارون نے حکم دیا ہے کہ گھر میں داخل ہو کے عورتوں کے لباس اور زیورات کو اتار لو، اور گھر میں جو کچھ بھی ہے اسے لوٹ لو۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ کسی بھی قیمت پہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ہاتھوں سے لباس اور زیورات اتارو اور گھر میں گھس کے ہمارے لوٹ پاٹ مچاؤ، میں خود گھر کے اندر جا کے ساری چیزیں تمہیں لا کے واپس کرتا ہوں۔ وہ جلدی راضی نہیں ہو رہا تھا، نہیں مان رہا تھا، لیکن امام کے کہنے پر راضی ہوا۔ امام گئے، اور جانے کے بعد گھر کے سارے لباس، سارے زیورات، جتنے نقد اور اس طرح کی چیزیں تھیں، سب لا کے اس کو دے دیا۔ حد یہ ہے کہ بچوں کے بندے تک لا کے امام نے اس کو دیے،
یہ مصیبت بڑی عظیم مصیبت تھی جو امام نے سب سے پہلے برداشت کیا. گھر کا سارا اسباب لوٹ لیا گیا، سب کچھ لے کے چلے گئے، امام کے پاس کچھ نہ بچا. امام کے پاس صرف اور صرف اگر کوئی چیز تھی تو جو بہت ہی ضروری تھی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی. اس کے بعد مامون کا زمانہ آتا ہے. مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلانے کی کوشش کی. امام آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب امام نے دیکھا کہ مجھے میرے قتل کے اوپر آمادہ ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو امام آنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن اس سے پہلے امام روضہ رسول پہ جا کر زیارت کیا کرتے تھے. وہیں ایک دن جب آپ زیارت کے لیے گئے، زیارت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوئے ہیں، سیاہ لباس ہے، پریشان حال ہیں، آنکھیں نم ہیں، اور آ کے کہتے ہیں اے میرے فرزند، عنقریب تم زہر سے شہید کیے جاؤ گے. ہم تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، ہم نالہ و گریہ کر رہے ہیں. صرف ہم نہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، یہاں تک کہ تمہارے پدر بزرگوار موسی کاظم، سب پریشان ہیں. آنکھ کھلی، امام رضا علیہ السلام رونے لگے، گریہ کرنے لگے. روضے سے باہر آئے، ایک جماعت نے پوچھا آپ کا یہ کیا حال ہے، کیوں اتنا پریشان ہے، کیوں آپ کے اندر اتنا اضطراب ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ امام نے کہا کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. اس کے بعد ابا سلت سے کہتے ہیں اے ابا سلت، مجھے خداوند عالم کے اوپر پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے. یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے پروردگار کی جو مرضی ہے میں اس کی مرضی پہ راضی ہوں، میں اس کی مرضی پہ خوش ہوں. اگر یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہیں تو شہید کر دیں. یہ امام نے خواب دیکھا، اور کچھ دن نہیں ہوئے تھے کہ مامون نے اپنے سپاہیوں کو امام کے پاس بھیج دیا. امام نے قبول کر لیا، اور امام پھر آخری رخصت کے لیے اپنے جد نامدار کے روضے پر آئے، اور آنے کے بعد اپنے جد سے امت کی شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے قتل کے اوپر آمادہ ہیں، مجھے شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، میں جا رہا ہوں، اب دوبارہ آپ کے روضے پر آنا نصیب نہیں ہوگا. تاریخ لکھتی ہے کہ روضے کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. کئی مرتبہ روضے سے باہر آئے، اندر گئے، باہر آئے، اندر گئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں میں جا تو رہا ہوں، لیکن آپ کے روضے سے مجھے زبردستی جدا کیا جا رہا ہے، اور یہ میری آخری زیارت ہے، اس کے بعد میں زیارت کے لیے نہیں آؤں گا. امام باہر آئے، باہر آنے کے بعد سب سے ملے اور سب سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، اور یہی کہہ کے جا رہے ہیں کہ اب میں دوبارہ مدینے پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا. جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو مدینے کی در و دیوار گریہ کر رہی تھی، مدینے کے رہنے والے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے. اسی طریقے سے جب امام رضا علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو اہل مدینہ گریہ کر رہے تھے، اہل مدینہ رو رہے تھے. مدینے کی در و دیواریں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں مولا کہاں جا رہے ہیں. امام سب سے رخصت ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اب مدینہ پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا.
امام مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ مرضی الہ جو ہے اسے انجام دینے کے لیے. جتنی بھی مصیبتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے برداشت کی ہیں، صرف اور صرف چونکہ اس میں رضا الہی شامل تھی، اس وجہ سے ان مصیبتوں کو قبول کیا اور برداشت کیا. ورنہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیر نہیں لگتی. کسی کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں خدا کو خوش کرنے کے علاوہ نہ کسی حاکم کو خوش کیا جاتا ہے، نہ کسی بادشاہ کو خوش کیا جاتا ہے، نہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے. امام خراسان پہنچ گئے، اور خراسان پہنچنے کے بعد جس مکر و فریب کے ساتھ اس نے بلایا تھا، امام اس سے آگاہ تھے، اس سے آشنا تھے. تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کبھی کہتا ہے میں آپ کو خلیفہ بنا دوں گا. امام تیار نہیں ہوئے تو کہا میں آپ کو ولی عہد بنا دوں گا، آپ کو حاکم بنا دوں گا. بہرحال بہت مجبور کیا، ولی عہدی قبول کی. لیکن اس نے اس لیے نہیں بلایا تھا، اس نے تو صرف اس لیے بلایا تھا کہ ان کو بھی راستے سے صاف کریں تاکہ ہماری حکومت کے راستے صاف ہو جائیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ امام رضا علیہ السلام کو اس نے بلایا. اس سے پہلے امام نے اپنے صحابی خاص ابا سلط سے کہا تھا، اے ابا سلط، دیکھو اگر میں صبح گھر سے نکلوں، اگر میرے سر پہ کوئی چادر کوئی کپڑا ہو تو مجھ سے سوال نہ کرنا، مجھ سے باتیں نہ کرنا. ابا سلط نے کہ کیا دیکھا؟ صبح ہوئی تو امام رضا علیہ السلام چلے. کہاں جا رہے ہیں مولا؟ مامون نے بلایا ہے. مامون کے دربار میں گئے. حسب دستور اس نے استقبال کیا. ریاکاری، مکاری بے انتہا اس کے اندر تھے. اور کرنے کے بعد امام کے سامنے اس نے انگور کو پیش کیا. اور انگور کو پیش کرنے کے بعد کہتا ہے، شاید آپ نے ایسا انگور نہیں دیکھا ہوگا، یہ دنیا کا سب سے اچھا انگور ہے. امام نے برجستہ کہا، اس سے بہتر بہشت کے انگور ہیں. امام کے سامنے انگور کے تشت کو پیش کرتا ہے. امام نے کہا اس وقت خواہش نہیں ہے، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گا. منع کر رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، میرے اوپر اتہام لگا رہے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نہیں کھا رہے ہیں. جب بہت زبردستی کیا تو امام نے انگور کو اٹھایا، ایک خوشے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس میں سے 3 انگور کھائے، اور 3 انگور کھاتے باقی انگور کو پھینک دیا، اور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے. مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو بھیجنا چاہ رہا تھا. امام نے سر پہ چادر اوڑھی، گھر کی طرف آئے، دروازے کو بند کر لیا، بستر پر لیٹ گئے. ابا سلط نے دروازے کو بند کر لیا، پریشان حال میں دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. ایسے عالم میں کیا دیکھا کہ ایک جوان آیا. ایک نوجوان آنے کے بعد کہتا ہے دروازہ کھولو. کہا کون؟ کہا میں محمد تقی ہوں، میں اپنے بابا سے ملنے آیا ہوں. دروازہ کھولا، امام محمد تقی علیہ السلام اندر داخل ہوئے. کیا دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام باپ بستر پہ تڑپ رہا ہے. زہر کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ جسم سب سے ہو رہا ہے. ایسے عالم میں جب باپ نے بیٹے کو دیکھا، واقعاً امام رضا علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اور گلے سے لگانے کے بعد
بیٹے کو پیار کیا، بوسہ لیا، امامت کی ساری ذمہ داریاں امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے کی، اور اس دنیا سے میرا امام رخصت ہو گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے باپ کو غسل دیا، باپ کو کفن پہنایا، باپ کو دفن کیا، لیکن میرا مولا جب اس دنیا سے گیا تو واقعاً غربت کے عالم میں گیا، ایسا غریب کہ جس کی غربت کا آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کی غربت کو یاد کر کے آج بھی ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔